السلام علیکم۔ آج کی ہمارے گفتگو کا عنوان ہے پانی کی دنیا۔ ہمارے پاس ایک بڑا معلوماتی نقشہ ہے جو زمین پر پانی کیسے تقسیم ہوا ہے وہ دکھاتا ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ پانی کہاں ہے، کتنا میٹھا ہے اور ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کچھ اہم اور شاید کچھ حیران کن حقائق سمجھے جائیں۔ جی بالکل، یہ نقشہ ہمیں یوں سمجھیں کہ زمین پر پانی کی پوری کہانی دکھاتا ہے۔ کل پانی کتنا ہے، کہاں ہے، کس شکل میں ہے اور استعمال کیسے ہوتا ہے، سب کچھ۔ صحیح، تو چلیں کل پانی سے شروع کرتے ہیں۔ نقشے کے مطابق زمین کا تقریباً 96.5% پانی تو سمندروں میں ہے، نمکین، اور 1% نمکین پانی زیر زمین بھی ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میٹھا پانی جو زندگی کے لیے آپ جانتے ہیں کتنا ضروری ہے، وہ کل پانی کا صرف 2.5% ہے، یعنی 2.5%۔ یہ تو بہت ہی تھوڑا حصہ ہے جس پر ہم سب کا انحصار ہے۔ صرف 2.5%؟ اچھا، تو یہ قیمتی میٹھا پانی آخر ہے کہاں؟ دیکھیں، یہی بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس تھوڑے سے میٹھے پانی کا بھی سب سے بڑا حصہ تقریباً 69% وہ گلیشیئرز اور آئس کیپس یعنی برفانی تودوں کی شکل میں جمع ہوا ہے، پہاڑوں پر، قطبوں پر، تو وہ براہ راست ہمارے استعمال کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ یعنی وہ تو منجمد ہے۔ جی، اور دوسرا بڑا حصہ تقریباً 30% وہ زیر زمین پانی ہے، گراؤنڈ واٹر۔ یہ ایک اہم ذریعہ ضرور ہے، لیکن اسے نکالنا بھی اب دیکھیں اکثر مشکل ہوتا ہے، مہنگا بھی پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ تر میٹھا پانی یا تو جمع ہوا ہے یا پھر زمین کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ وہ پانی جو ہم آسانی سے دیکھتے ہیں جیسے دریا، جھیلیں، ان کا حصہ کتنا ہے؟ بالکل، سطح پر جو میٹھا پانی ہے وہ تو بہت ہی کم ہے۔ جھیلیں لے لیں، وہ کل میٹھے پانی کا صرف 0.3% ہے۔ دریا، حیران کر دینے والی بات ہے، صرف 0.01%۔ صرف 0.01% دریا؟ جی ہاں، اور دلدلیں 0.03%۔ مٹی میں جو نمی ہے وہ 0.05%، اور جو ہوا میں بخارات ہیں وہ 0.04%۔ یہ سب مل کر بھی میٹھے پانی کے کل ذخیرے کا 1% سے کم بنتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار تو واقعی سوچ بدل دیتے ہیں۔ دریا جو اتنے اہم سمجھے جاتے ہیں وہ اتنے کم ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم انسان اس محدود میٹھے پانی کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ نقشہ کیا بتاتا ہے؟ سب سے زیادہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ سب سے بڑا حصہ وہ زراعت میں جاتا ہے۔ انسان جتنا بھی میٹھا پانی استعمال کرتے ہیں اس کا تقریباً 73% وہ فصلیں اگانے میں لگتا ہے۔ 73%؟ واہ! یعنی تقریباً 3/4 پانی صرف کھیتی باڑی کے لیے۔ یہ تو خوراک پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن پانی کے ذخائر پر دباؤ بھی بہت زیادہ ڈالتا ہوگا، ہے نا؟ بالکل، باقی استعمالات بھی ہیں، جیسے صنعت میں، فیکٹریوں وغیرہ میں تقریباً 11% لگتا ہے۔ پھر آلودگی کم کرنے یا بہانے کے لیے یہ بھی کوئی 11% ہے۔ شہروں اور گھروں میں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ حیرت انگیز طور پر صرف 2% ہے۔ صرف 2%؟ مجھے لگا تھا یہ زیادہ ہوگا۔ جی، یہ اکثر لوگوں کے لیے حیرانی کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر آبی ذخائر جیسے ڈیم وغیرہ، ان سے بخارات بن کر بھی پانی اڑتا ہے، وہ بھی تقریباً 11% ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ زراعت ہی پانی کی سب سے بڑی صارف ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، انسانی استعمال کے بعد نقشے کا ایک اور بہت دلچسپ پہلو ہے، وہ ہے جانداروں میں پانی کی تقسیم۔ اس طرف کم ہی دھیان جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ نقشہ دکھاتا ہے کہ حیاتیاتی پانی یعنی جانداروں کے جسموں میں جو پانی ہے اس کا سب سے بڑا حصہ تقریباً 36% حشرات یعنی کیڑے مکوڑوں میں ہے۔ کیڑوں میں؟ سچ میں؟ جی ہاں، اس کے بعد پھپھوندی یعنی فنجائے آتی ہے 23%، اور پھر بیکٹیریا 22%۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ ہم تو عام طور پر بڑے جانوروں یا درختوں کا سوچتے ہیں۔ انسانوں میں کتنا ہے؟ انسانوں میں یہ تناسب صرف 0.3% ہے اور درختوں میں 0.6%۔ یعنی زمین پر زندگی کی جو چھوٹی اشکال ہیں اصل میں پانی کا بڑا ذخیرہ تو ان کے اندر ہے۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ زندگی کی بنیاد یعنی یہ چھوٹے جاندار وہ کرۂ ارض پر پانی کے حیاتیاتی چکر میں کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پینے اور استعمال کے قابل جو میٹھا پانی ہے وہ اصل میں بہت ہی کم ہے،
इसका ज़्यादातर हिस्सा या तो जमा हुआ है या ज़मीन के बहुत नीचे, आसानी से मिलता नहीं। और जो मिलता है उसका बड़ा हिस्सा हम खेतीबाड़ी में इस्तेमाल कर लेते हैं। जी, और ये भी याद रखने की बात है कि पानी जानदारों में कैसे बटा हुआ है कि छोटे जानदार असल में ज़्यादा पानी रखते हैं। सही। तो अब जब ये सब आदादो शुमार हमारे सामने हैं, तो ये सोचना अहम हो जाता है कि हमें पानी को ज़्यादा मौसर तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, और मुस्तक़बिल में पानी की कमी के जो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, ख़ासतौर पर आबादी बढ़ने और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, उनसे कैसे निपटना है। इस बारे में क्या नई हिकमत अमलियाँ, क्या नए सवालात ज़हन में आते हैं, ये सोचने की बात है। आप बताएं कि आपको हमारी ये गुफ्तगू कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।